السلام علی رسول اللہ اما بعد قول اللہ تعالی وآتینا داود زبورا، یہ باب ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے بارے میں۔ ہم نے داود علیہ السلام کو زبور دی۔ الزبر الکتب، زبر کہتے ہیں کتابوں کو۔ واحدھا زبور، اس کی واحد زبور آتی ہے۔ زبرتا کتبتا، زبرہ کا معنی ہوتا ہے لکھنا، جس طرح کہ آپ کہتے ہو زبرتا، اس کا معنی ہوتا ہے کتبتا، تو نے لکھا۔ یعنی پھر زبور کا معنی یہ بنا لکھی ہوئی چیز، لکھی ہوئی کتاب۔ جس طرح کتاب بمعنی مکتوب ہوتی ہے، اسی طرح زبور بمعنی مزبور یعنی لکھی ہوئی چیز۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا یا جبال اوبی معہ، ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے ایک فضیلت عطا کی۔ اے پہاڑوں، تم تسبیح کرو اس کے ساتھ۔ قال مجاہد کہتے ہیں سبحی معہ، اوبی کا معنی ہے سبحی، تم تسبیح کرو۔ والطیر، اور پرندوں کو بھی۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے نرم کر دیا ان کے لیے لوہے کو۔ اور ہم نے کہا داؤد علیہ السلام کے لیے، پہاڑوں کو کہا کہ تم تسبیح بیان کرو اس کے ساتھ، اور پرندوں کے ساتھ بھی تم سب مل کر تسبیح کرو۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ انعمل سابغات، یہ کہ وہ بنائیں سابغات۔ سابغات کا معنی امام بخاری کہتے ہیں الدروع، زریں۔ وقدر فی السرد، اور اندازہ لگائیے فی السرد، سرد کا معنی امام بخاری کہتے ہیں کہ المسامیر والحلق، اس کا معنی ہے کہ اس کے حلقے بنانے میں اور اس کے سائز اور اس کے درمیان کے اندر فاصلہ رکھنے میں۔ ولا ترق المسمار فیصلص ولا تعظم فینفصم، اس کو آپ اتنا باریک نہ رکھنا کہ وہ کڑی جو ہے وہ اپنی جگہ سے پھسل جائے، کمزور پڑ جائے۔ ولا تعظم، اور نہ اس کو اتنا بڑا رکھنا فینفصم کہ کوئی چیز اس میں داخل ہو جائے۔ افرغ کا معنی ہے انزل۔ بسطہ کا معنی ہے زیادۃ و فضلا، زیادہ اور زائد۔ وعملوا صالحا، اور تم عمل کرو نیک۔ انی بما تعملون بصیر، بے شک میں جو تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہوں۔ یہاں سے داؤد علیہ السلام کا تذکرہ شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی تھی۔ زبور یہ فضائل کی کتاب ہے، اس کے تقریباً 150 ابواب ہیں۔ احکام اس میں کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف اس میں فضائل ہیں۔ احکام کے لیے اصل کتاب تورات ہی ہے، یعنی تورات کے بعد 2 کتابیں اتری، زبور اور انجیل۔ یہ دونوں کتابیں تورات کی محتاج تھیں۔ ہاں، انجیل کے اندر یہ تھا کہ کچھ احکامات کا نسخ تھا جو تورات میں بیان کیے گئے تھے، باقی احکام کی اصل کتاب وہ تورات ہی تھی۔ تو ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی۔ زبور کا معنی لکھی ہوئی کتاب۔ تو ہم نے کہا اپنی طرف سے داؤد کو یہ فضیلت دی کہ جب وہ اللہ کی تسبیح کرتے تو اللہ تعالیٰ پرندوں کو اور پہاڑوں کو حکم دیتا کہ تم بھی اس کے ساتھ تسبیح کرو۔
اب بعض منکرین حدیث یا منکرین معجزات کہتے ہیں کہ یہاں پر پہاڑوں کے تسبیح کرنے سے مراد یہ ہے کہ باز گشت، یعنی جب داؤد علیہ السلام کسی پہاڑی علاقے میں اللہ کی تسبیح کرتے تو آگے سے آواز گونجتی، یہ جو آواز کا گونجنا ہے یہ تسبیح ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ اگر یہاں پر آواز کا گونجنا باز گشت کو مراد لینا تسبیح ہے تو پھر یہ تو داؤد علیہ السلام کی کوئی فضیلت نہ ہوئی۔ یہ تو کوئی بھی بندہ پہاڑوں میں جا کے آواز لگائے تو اس کی آواز پہاڑوں کو ٹکرا کر واپس آتی ہے، تو یہ تو کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اپنی طرف سے اس کو یہ فضل دیا، یہ احسان کیا ان کے اوپر، ایک نعمت کی ان کے اوپر، تو لہٰذا پرندوں کا اور اسی طرح پہاڑ جو بے جان ہیں ان کا تسبیح کرنا ثابت ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ پہاڑوں کا اللہ کے نبی پر سلام پیش کرنا، ایک پہاڑ کا، اور اسی طرح احد کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اور اسی طرح کچھ پتھروں کا آپ کے سامنے گواہی دینا، کلمہ پڑھنا، کھانے کا تسبیح کرنا، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے۔ کتنی ایسی مثالیں ہیں کہ بے جان چیزیں ان کا تسبیح کرنا، ان کا سلام پیش کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، جب ممبر بنا دیا گیا تو آپ نے اس تنے پر خطبہ دینا جب چھوڑا تو وہ تنا رونے لگ پڑا جس طرح بچہ روتا ہے۔ تو یہ ساری جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے ہر چیز کے اندر احساس رکھا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمیں محسوس ہو کہ نہ ہو، حتیٰ کہ ایک ایک چیز، ہر چیز نوٹ کر رہی ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو وہ اسی لیے تو گواہی دے گی ہمارے خلاف۔ یہ دیواریں، یہ پنکھے، یہ لائٹیں اور یہ سب چیزیں ہمیں بے جان معلوم ہوتی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ ان کے اندر احساس پیدا کر دے، ان کو یہ چیز محسوس ہو، اللہ اس بات پہ قادر ہے۔ تو اسی لیے اس سے کئی مسئلے حل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک مسئلہ عذاب قبر کا بھی ہے کہ بدن کے اندر اگر روح نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روح نکل گئی تو اللہ تعالیٰ اب اس بدن کو عذاب دے تو اس کو کوئی پتہ نہیں چلے گا۔ منکرین یہی کہتے ہیں جی بدن سے جب روح نکل گئی تو اس کو کوئی سزا دے، کوئی نعمت دے، اس کو اسے کیا پتہ چلتا ہے؟ ہم کہتے ہیں میرا اللہ تعالیٰ بے جان چیزوں کو بھی احساس دلا سکتا ہے۔ تو جس بدن سے روح نکل کے علیین یا سجین میں چلی گئی، اللہ بغیر روح کے بھی بدن کو عذاب دینے پر قادر ہے اور اس کو تکلیف ہوگی، اور بغیر روح کے بھی اللہ تعالیٰ اس کو نعمت دینے پر قادر ہے اور اس کو احساس ہوگا۔ اور داؤد علیہ السلام سب سے پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے دنیا میں زرہ بنائی، جنگی آلہ تھا زرہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کام کے لیے ان کو دو چیزیں کہیں، ایک تو ہم نے ان کے لیے لوہا نرم کر دیا۔ لوہے کے نرم کرنے کے دو مطلب مفسرین نے لکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو لوہے کے استعمال کرنے کا ہنر دے دیا۔ جس طرح بندہ کہتا ہے یار اس کے لیے تو یہ چیز نرم ہو چکی ہے، یعنی وہ اس چیز کا ماہر ہو چکا ہے۔ اور دوسرا معنی اس کا کیا جاتا ہے کہ حقیقت میں اللہ نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ لوہا سخت ہوتا ہے، اللہ نے لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا، وہ بغیر بھٹی کے اور بغیر ان چیزوں کے لوہے کو موڑ لیا کرتے تھے۔ تو دونوں صورتیں ممکن ہیں، مہارت بھی دی تھی اللہ نے اور لوہا بھی ان کے لیے نرم کر دیا تھا، وہ اپنے ہاتھوں سے بھی لوہے کو موڑ لیا کرتے تھے۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم نے ان سے کہا ان اعمل سابغات، آپ زرہ بناؤ، وقدر فی السرد۔ امام بخاری نے اس کا معنی یہ بیان کیا کہ اس کی جو کڑیاں ہیں نا، کڑیاں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح ایک سنگلی ہوتی ہے، لوہے کی سنگلی، اس کے اندر حلقے ہوتے ہیں، تو ہم نے اس کو یہ سمجھایا کہ یہ حلقے آپس میں اس طریقے سے جوڑو، اتنے باریک بھی نہ ہو، اتنے کمزور بھی نہ ہو کہ یہ ایک دوسرے کے اندر جب داخل کیے جائیں تو مضبوطی پکڑ نہ سکیں، اور اتنے کھلے بھی نہ رکھنا کہ جس وقت اتنے کھلے ہوں کہ کوئی چیز ان میں سے داخل ہو جائے، لڑک جائے۔ یعنی ہم نے کہا کہ ایک مخصوص اندازے کے مطابق ایسی کڑیاں بناؤ کہ اس میں، یہ میں وضاحت کر رہا ہوں، ایسی کڑیاں ہوں کہ اس میں کوئی چیز اندر داخل نہ ہو سکے، تیر وغیرہ،
تیر تلوار نیزہ اندر نہ جا سکے، اور اتنا باریک نہ کرنا کہ وہ اتنا ہی سخت ہو جائے زیرہ کہ بدن بھی اس میں حرکت نہ کر سکے، اس طریقے سے رکھنا۔ اور پھر آگے فرمایا کہ افریغ کا جو لفظ ہے اس کا داؤد علیہ السلام کے واقعے سے بظاہر کوئی تعلق معلوم نہیں ہوتا، اور اسی طرح بسطہ، اس کا تعلق ہے طالوت کے ساتھ۔ طالوت کے واقعے کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ لے کر گیا اپنے ساتھیوں کو تو انہوں نے کہا تھا ربنا افرغ علینا صبرا۔ تو بظاہر ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اور تو کوئی مناسبت سمجھ نہیں آتی، صرف اتنی مناسبت سمجھ آتی ہے کہ طالوت اور داؤد علیہ السلام کا زمانہ ایک تھا، چونکہ اس لشکر میں داؤد علیہ السلام بھی شامل تھے جس کو طالوت لے کر گیا تھا، تو اس سارے لشکر والوں نے اللہ سے کہا تھا افریغ علینا صبرا، گویا کہ داؤد علیہ السلام بھی اس لشکر میں شامل تھے، اس مناسبت سے وہ اس لفظ کو لے آئے۔ اور بسطہ، اس کا تعلق طالوت کے ساتھ، اللہ نے فرمایا تھا کہ وہ جسم اور علم کے اندر فراخ ہے، تو اس مناسبت سے گویا کہ وہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اس مناسبت سے اس واقعے سے تعلق بنتا ہے، اس لیے اس کو یہاں پر لے آئے۔ وَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور تم نیک عمل کرو، بے شک جو تم عمل کر رہے ہو میں اس کو دیکھنے والا ہوں۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کہ عبداللہ بن محمد نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کہ عبد الرزاق نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کہ معمر نے حمام سے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا خفف علی داود علیہ السلام القرآن، داود علیہ السلام پر پڑھنا قرآن یعنی پڑھنا آسان کر دیا گیا۔ فکان یأمر بدوابہ، وہ اپنی سواری کے بارے میں حکم دیتے، فتسرج، پس اس کے اوپر زین رکھی جاتی، فیقرأ القرآن قبل ان تسرج دوابہ، وہ اتنی دیر میں قرآن پڑھ لیتے تھے کہ اس سے پہلے کہ ان کی سواری کے اوپر زین رکھی جائے۔ ولا یأکل الا من عمل یدہ، وہ صرف اپنے ہاتھ کی کمائی ہی کھاتے تھے۔ اس کا روایت کیا موسیٰ بن عقبہ نے صفوان سے، وہ عطا بن یسار سے، وہ ابو ہریرہ سے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داؤد علیہ السلام کے بارے میں 3 چیزوں کا ذکر کیا۔ نمبر 1، اللہ نے ان کے لیے قرآن کو آسان کر دیا تھا۔ قرآن کو آسان کیے جانے کا مطلب، قرآن کو آسان کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کی زبان پر اتنا نرم کر دیا تھا، وہ اتنی تیزی سے پڑھ لیتے تھے، اس کے حقوق اور اس کے سب معانی کی طرف توجہ کرتے ہوئے اتنی تیزی سے پڑھ لیتے تھے کہ تھوڑے سے وقت میں وہ پوری زبور پڑھ جایا کرتے۔ یہاں پر قرآن سے مراد زبور ہے۔ 2 مطلب ہیں اس کے، یا تو قرآن کا لغوی معنی مراد ہے، پڑھی جانے والی چیز، کیونکہ قرآن کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ بار بار پڑھی جانے والی چیز، تو ہر چیز جو پڑھی جاتی ہے اس کو قرآن کہہ دیا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے زبور بھی قرآن ہے کیونکہ وہ بھی پڑھی جاتی تھی۔ اور بعض نے اس کا معنی یہ لکھا ہے کہ نہیں، جتنی آسمانی کتابیں تھیں ان کے لیے قرآن کا لفظ بولا جا سکتا ہے، قرآن۔ تو اس معنی میں اللہ نے ان کے لیے قرآن یعنی زبور کو اتنا آسان کر دیا تھا کہ تھوڑے سے وقت میں وہ اس کو پڑھ لیتے تھے۔ وہ تھوڑا سا وقت کتنا ہوتا تھا؟ وہ حکم دیتے کہ میری سواری کو تیار کرو، اس کے اوپر زین رکھو، یعنی وہ کاٹھی جس کے اوپر بیٹھا جاتا ہے، تیار کرو سواری کو۔ وہ سواری کا حکم دینے اور اس کے پوری طرح تیار ہونے کے دوران زبور کو پڑھ جایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر بعض دفعہ کچھ اعمال کو آسان کر دیتا ہے، جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رات کے وقت سورہ بقرہ، بعض دفعہ حدیث میں آتا ہے سورہ بقرہ، آل عمران، سورہ نساء ایک رات تہجد میں پڑھنا، اور اسی طرح رات سوتے وقت وہ تمام صورتیں پڑھا کرتے تھے جن کے شروع میں سبح کے لفظ آتے ہیں، مسبحات۔ اور اسی طرح آپ سے یہ بھی ثابت ہے کہ رات سوتے وقت
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ ملک اور بھی کئی صورتوں کے بارے میں آتا ہے، تو اس میں بھی یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے قرآن ویسے ہی ہلکا کر دیا تھا۔ بعض صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے تھوڑے سے وقت کے اندر پورے قرآن کی تلاوت، بعض تابعین کے بارے میں آتا ہے، بعض محدثین کے بارے میں آتا ہے۔ میں اس کو بیان نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس مسئلے کو تفصیلی ہم بیان کر چکے ہیں 3 دن سے پہلے قرآن ختم کرنے کے مسئلے کو۔ تو تھوڑے وقت کے اندر زیادہ عمل، یہ اللہ کی طرف سے برکت ہو جاتی ہے۔ برکت کی علامت ہوتی ہے وقت تھوڑا ہو عمل زیادہ ہو جائے۔ اس پر بہت سارے واقعات ہیں اسلاف کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے لیے بھی قرآن کو نرم کر دیا تھا، ہلکا کر دیا تھا۔ جس طرح آپ حافظ کو دیکھیں، ایک حافظ جو ہے نا تیز رفتار، وہ 15 سے 18 سے 20 منٹ کے درمیان قرآن کا پارہ پڑ جاتا ہے، اور عامی بندہ جو ہے اس کو گھنٹہ بھی لگ جاتا ہے۔ بلکہ اگر وہ زبان سے آواز نہ نکالے، صرف ہونٹوں کو حرکت دے، تو وہ 15 منٹ سے بھی تیز پڑ جاتا ہے۔ انسان جب آواز نکالتا ہے تو زیادہ ٹائم لیتا ہے، ہونٹ ہلے، زبان ہلے، آواز نہ نکلے تو 15 منٹ سے بھی جلدی سپارہ پڑھ لے گا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک عمل جب بار بار کیا جاتا ہے، بار بار کیا جاتا ہے، بار بار کیا جاتا ہے، اللہ اس عمل کو آسان کر دیتا ہے۔ حافظ کیا کرتے ہیں؟ قرآن کو بار بار پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، اللہ قرآن ان کے لیے نرم کر دیتا ہے۔ عامی بندہ قرآن اتنا نہیں پڑھتا، اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ داؤد علیہ السلام بار بار زبور پڑھنے والے تھے، اللہ نے زبور ان کے لیے ہلکی کر دی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا معجزہ بھی شامل تھا۔ سب سے بڑی چیز ان کا معجزہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ہر اس مومن کو عطا کرتا ہے جو کثرت سے کسی چیز کو کرتا ہے، وہ کوئی بھی نیکی ہو۔ اور تیسری چیز یہ تھی داؤد علیہ السلام کے اندر، ایک تو تھی کہ زبور اللہ نے ان کے لیے نرم کر دی، دوسرا یہ تھا ان کا معمول تھا وہ سواری کا حکم دیتے، حکم دینے اور اس کے اوپر سوار ہونے کے درمیان زبور پڑھ جایا کرتے تھے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے، یعنی اپنے ہاتھ سے محنت کی اور کھایا۔ یہ بڑا عظیم عمل ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کی افضل ترین عمل اور عظیم ترین کمائی وہ جو اس کے ہاتھ کی ہے۔ تو یہ بڑا عظیم عمل ہے کہ کوئی بندہ دین کا کام بھی کرے اور اپنے ہاتھ سے کما کر کھائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس حدیث مبارکہ کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 3417۔